والصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلو سنة الاعتكاف میٹھے اسلامی بھائیوں جب بھی داخل مسجد ہوں اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا یہ جائز نہیں. ہاں اگر اعتکاف کی نیت کی ہوگی تو اب کھانا پینا سونا ضمن جائز ہو جائے گا. مسجد میں گرمی شریف کی نیاز ہو چاہے آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی یہ کسی بھی طرح کا کھانا پینا مسجد میں جائز نہیں. اعتکاف کی نیت کی برکت سے جائز ہوتا ہے. تو یوں بھی اعتکاف کی نیت کرنے میں کتنی برکت ہے کہ جب تک مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہیں گے دیگر عبادات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی اعتکاف کی نیت کا ثواب بھی عطا فرماتا رہے. سبحان اللہ. اللہ عز و جل کے پیارے پیارے مکی مدنی محبوب دانائے غیوب منزہ کل غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جس نے دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے. سبحان اللہ. میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں آج یہاں مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اجتماع رکھا گیا ہے. کیا ہی اچھی بات ہو جائے کہ ہم اللہ کے پیارے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پیش کرتے رہیں. آپ کے ثواب میں کمی بھی نہ ہوگی اور فوت ہونے والے کو زبردست اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں تو حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی 10 رحمتیں عطا فرماتا ہے, 10 گناہ معاف فرماتا ہے, 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے اور پڑھنے والے کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے. اور آج جو میں درود پاک آپ کو یاد کرواؤں گا اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی اس درود پاک کو ایک مرتبہ پڑھے اللہ پاک پڑھنے والے کے لیے مغفرت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ بھی پڑھ لیجیے, یاد کر لیجیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی یہ درود پاک دن بھر میں ایک مرتبہ پڑھیں, کوئی سا بھی درود پڑھیں تو برکت ملے گی. یہ درود پاک پڑھیں تو ایک بار پڑھنے والے کے لیے مغفرت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور 1000 مرتبہ اگر درود پاک پڑھے تو کیا فضیلت بیان کی گئی. ابھی ہم نے کیا بتایا, سب کی آواز نہیں آئی. جب تک 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا نہیں بنے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھے. سبحان اللہ. اور یہ فرمایا ہوا کس کا ہے, اللہ کے پیارے محبوب کا. ان کا فرمان ہے کہ جن کی کوئی بات غلط ہو سکتی نہیں, جس کی سمجھ میں نہ آئے اس کی سمجھ غلط ہے. اللہ کے محبوب کو زبان جس کو سب ان کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے برکتیں کیا کیا ملتی ہیں کہ کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے. درود پاک پڑھنے کی برکت سے دل نیکیوں میں لگتا اور گناہوں کی نفرت دل میں پیدا ہوتی ہے. کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی رحمتیں نازل فرماتا اور سختی کو دور فرماتا, آسانی پیدا فرماتا ہے. جی ہاں, کثرت سے درود و سلام
السلام پڑھنے والے کے خواب میں آ کر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا دیدار بھی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. ارے کون عاشق رسول ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہے کہ اللہ کے محبوب کا جلوہ دیکھے؟ اگر کثرت سے درود پاک پڑھیں گے اللہ کے پیارے محبوب کے جلوے دیکھنا نصیب ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا ہی اچھا ہو جائے کہ ہماری عادت درود و سلام پڑھنے کی بن جائے کہ معاشر میں او کی دی خیر الانام کی عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. سبحان اللہ. درود و سلام کی عادت تو یوں بنا رہا ہوں کہ اس درود و جن پر درود پاک بھیجا جا رہا ہے ان پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ دکھایا جائے گا. سبحان اللہ. قربان چلے جائیے. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھتے چلے جائیں، درود پاک کے دیوانے ہو جائیں. کیا ہی اچھا نہ ہو جائے کہ جب ہمارا انتقال ہو، جب ہمارا جنازہ پڑھا ہوا اور عاشقان رسول یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جس کا جنازہ ہے نا یہ تو اللہ کے پیارے محبوب پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کا جنازہ ہے. ایک عاشق رسول کا جنازہ تو آپ نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. اللہ اللہ، وہ بھی عاشق رسول تھے نا، کر گئے کام جو کرنا تھا. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارا جنازہ پڑھا ہو اور ہمارے جنازے پر یہ کہا جا رہا ہو کہ یہ تو درود و سلام پڑھنے والے کا جنازہ ہے. کیا ہی اچھا ہو جائے، ہمارا تعارف یہ ہو جائے کہ درود پاک ہماری پہچان ہو جائے کہ ہم اللہ کے پیارے محبوب مکی مدنی آقا دونوں عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں. انشاءاللہ عز و جل درود و سلام پڑھنے والے کی قبر میں روایات میں آتا ہے، علماء نے لکھا کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے کے جسم کو مٹی نہیں کھائے گی. قبر کی مٹی نہیں کھائے گی جو کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا دیوانہ ہوتا ہے، عاشق رسول ہے. اللہ پاک ہمیں کثرت سے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو پڑھیں اپنے مرحومین کو ثواب بھی پیش کرتے رہیں، آپ کے ثواب میں کمی بھی نہ ہوگی اور اللہ تبارک و تعالی مرحومین کو بھی ثواب پہنچاتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج میں آپ کے لیے جو بیان لے کے آیا ہوں نا وہ ہے احترام مسلم. آئیے اس میں سے کچھ مدنی پھول چنتے ہیں، بہت اہم بیان، انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا. ایمان افروز حکایت ہے. سیدنا شیخ عبداللہ فیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرست کافر، آگ کی پوجا کرنے والا، کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹا سکہ دے جاتا. جیسے آپ کہتے ہیں پھٹا ہوا نوٹ جو چلتا نہیں ہے، کھوٹا سکہ دے جاتا. آپ رحمت اللہ علیہ چپ چاپ لے لیتے. ایک بار آپ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست سے کھوٹا سکہ نہ لیا. جب وہ واپس تشریف لائے تو معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا تو نے کھوٹا درہم کیوں نہ لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا ہے اور میں جان بوجھ کر لے لیتا ہوں تاکہ یہ وہی سکہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ پہلے کے بزرگوں میں احترام مسلم کا جذبہ کس قدر کوٹ کوٹ کر بنا ہوا تھا. کسی انجانے مسلمان بھائی کو اتفاقی نقصان سے بچانے کے لیے اپنا خسارہ گوارا کر لیا جاتا، جبکہ آج تو بھائی کو لوٹنے میں مصروف ہے. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی دور اسلاف کی یاد تازہ کرنا چاہتی ہے. دعوت اسلامی نفرتیں مٹاتی اور محبتوں کے جام پلاتی ہے.
ہر اسلامی بھائی کو چاہیے کہ عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں میں سنتوں کی تربیت کے لیے سفر اور روزانہ فکر مدینہ کے ذریعے مدنی انعامات کا رسالہ پر کر کے ہر مدنی ماہ کے پہلے دن اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنا لیجئے۔ کشو خوشگوار، خوشبودار و سدا بہار، رنگ برنگے پھولوں سے لدا ہوا حسین گلزار بن جائے گا انشاءاللہ۔ طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے، طیبہ کے سوا سب باغ پامال و فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والوں جب عہد خزاں آیا۔ معاشرے میں سب سے زیادہ احترام اور حسن سلوک کے حقدار ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ اس کی طرف دھیان کب دیا جاتا ہے۔ بعض لوگ عوام کے سامنے انتہائی منکسر المزاج اور ملنسار پہچانے جاتے ہیں۔ یہ باتیں اللہ کے ولی نے بیان کی، امیر اہل سنت نے لکھی اور میں بیان کر رہا ہوں، مگر اپنے گھر میں بالخصوص والدین کے ساتھ نہایت تند مزاج یعنی سخت مزاج بد اخلاق ہوتے ہیں۔ ایسوں کی توجہ کے لیے عرض ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ماں باپ کو ستانے والا دیوس، نمبر 1 ماں باپ کو ستانے والا، نمبر 2 دیوس، اور نمبر 3 مردانی وضع بنانے والی عورت، جو عورت مردوں جیسی شکل و صورت بنائے۔ یہ 3 لوگ جنت میں داخلے سے محروم کر دیے جائیں گے۔ دیوس کی تعریف بیان کرتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ ایسا شخص جو اپنی محرمات یعنی بیوی، بچیوں، بیٹیوں، اپنی بہنوں کو بے پردہ گھومتے دیکھ کر ان پر غیرت نہ کھائے، ایسا شخص دیوس ہے، اور دیوس اللہ پاک کی رحمت سے محروم ہے۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، والدین کے ساتھ ساتھ اہل خاندان مثلاً بھائی بہنوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ والد کے بعد دادا جان اور بڑے بھائی کا رتبہ ہے۔ بڑا بھائی والد کی جگہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر۔ کیا بات ہے ہمارے آقا کی۔ میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا عاصم رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں درازی اور رزق میں فراخی اور بری موت دفع ہو، وہ اللہ تعالی سے ڈرتا رہے اور رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے۔ نیک سلوک کرنے سے کیا کیا ملتا ہے؟ لمبی عمر۔ کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے جو آپ کو لمبی عمر دلوا دے، رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک یہ لمبی عمر کروائے گا۔ اپنے اللہ پاک سے ڈرنا یہ آپ کو لمبی عمر دلائے گا، رزق میں فراخی ہوگی، کشادگی ملے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قطع رحم کی ایک صورت، جب کوئی اپنا رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا ہے۔ اور یاد رہے، قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا حرام ہے۔ بہت پیاری تعریف آئی ہے، اس کو یوں مثال سمجھیں کہ جو رشتے ذل ارحام میں ہیں، خونی رشتے ہیں، اور جن کے حقوق بیان کیے گئے، جیسے خالہ،
پھپھو ماموں، دادا دادی، نانا نانی، جو خونی بہن بھائی، یہ قریبی رشتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی خالہ نے آپ سے مانگے 2000 روپے اور آپ کے پاس ہیں، آپ دے بھی سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیے تو یہ قطع رحم ہو گیا، یہ رشتہ کاٹنا ہو گیا کہ آپ کے پاس تھے، آپ دے سکتے تھے، آپ اس کی مدد کر سکتے تھے، تو فرمایا کہ جو حاجت پیش کرے یہ ذوی الارحام رشتے دار اور اس کا قطع رحم ہے، یہ رشتہ کاٹنے والا ہے۔ وہ تم سے جدا ہونا چاہے، بے اعتنائی لاپرواہی کرتا ہے اور تم اس کے ساتھ رشتے کی حقوق کی مراعات یعنی لحاظ و رعایت کرو۔ تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی، کہ اے بندے تو دنیا میں جوڑ پیدا کرنے آیا ہے، تو دنیا میں توڑ پیدا کرنے نہیں آیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اسے بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے، فرمایا جو تمہارے ساتھ تم پر ظلم کرے تم اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو۔ یہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، ہم بھی عمل کریں گے تو دیا جائے۔ جی جو روٹھا ہوا ہے، ناراض ہے، جو تم سے ملنا نہیں چاہتا اور جو تمہیں شر پہنچاتا ہے، فرمایا کہ افضل صدقہ وہ ہے کہ جو اس کو دیا جائے۔ اب قربانی ہم نے کرنا ہے نا، تو جو ہم سے روٹھے ہوئے رشتے دار ہیں ان کو بھی دینا ہے، اگر وہ غریب بھی ہوں، ہے نا، آپ سے ملنا نہیں چاہتے، آپ ان کو خود دے کر آئیں، اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ دیکھیں پھر محبتیں کیسی بڑھیں گی۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر محض اللہ کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرا ہر بال کے مقابل میں اس کے لیے نیکیاں ہیں۔ یتیم لڑکی یا یتیم لڑکے پر احسان کرے تو جناب رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ اللہ اللہ، انگلیوں کے اشارے سے اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا۔ اب جب ہم قطع رحمی کرتے ہیں نا تو اس طرح کی بھی بڑے نقصانات ہوتے ہیں کہ خاندان میں کوئی یتیم بچے ہیں، ہم جانا آنا بند ہو گئے، ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، اب کتنے یتیم بچوں کا حق مارا گیا۔ وہ آپ کی شفقت کے منتظر تھے، وہ آپ کی محبت کے منتظر تھے، ان کو آپ سے کچھ نفع ہونا تھا، آپ نے آنا جانا چھوڑ دیا اور وہ بیچارے کتنی ساری محبتوں شفقتوں آپ کی طرف سے ملنے والی امداد ان تمام چیزوں سے محروم ہو گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تمہارے لیے کسی طرح سیدھی نہیں ہو سکتی، اگر تم اس سے نفع چاہتے ہو تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی نفع حاصل کر سکتے ہو، اگر اس کو سیدھا کرنے لگو گے تو توڑ ڈالو گے اور اس کا توڑ ڈالنا طلاق دینا ہے۔ نرمی کی فضیلت، نبیوں کے سرور حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے۔ کامل ایمان سے وہ بھی ہے جو عمدہ اخلاق والا اور اپنی زوجہ کے ساتھ سب سے زیادہ نرم طبیعت ہو، عورت سے دشمنی نہیں رکھ سکتا، اگر اس کی ایک خصلت بری لگے گی تو دوسری پسند آ جائے گی۔ کہتے ہیں ایک آدمی کی بیوی نے کھانے میں نمک ڈال دیا، زیادہ ڈال دیا، اسے غصہ تو بہت آیا، مگر یہ سوچتے ہوئے وہ غصے کو پی گیا کہ میں بھی تو خطائیں کرتا ہوں، اگر آج میری بیوی کی خطا پر میں نے سختی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کل بروز قیامت اللہ پاک میری گرفت فرما لے۔ چنانچہ اس نے دل ہی دل میں
اپنی بیوی کی خطا معاف کر دی۔ انتقال کے بعد اسے کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا کہ میں گناہوں کی کثرت کے سبب عذاب میں مبتلا ہونے ہی والا تھا کہ اللہ نے فرمایا میری بندی نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا اور تم نے اس کی خطا معاف کر دی تھی، جاؤ میں بھی اس کے صلے میں آج تجھے معاف کرتا ہوں۔ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر قدم سے سر تک شوہر کے تمام جسم میں زخم ہو جن سے پیپ اور کچلہو یعنی پیپ ملا خون بہتا ہو، پھر عورت اسے چاٹے تب بھی حق کے شوہر ادا نہ کیا۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بیوی بغیر اجازت یعنی شوہر کے گھر سے نہ جائے، اگر بلا ضرورت ایسا کیا تو جب تک توبہ نہ کرے یا واپس لوٹ نہ آئے اللہ پاک اور فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی کہ جب ایک شخص نے حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ مجھے یہ کیسے معلوم ہو کہ میں نے اچھا کیا یا برا؟ فرمایا جب تم پڑوسیوں کو یہ کہتے سنو کہ تم نے اچھا کیا تو بے شک تم نے اچھا کیا، اور جب یہ کہتے سنو کہ تم نے برا کیا تو بے شک تم نے برا کیا۔ کردار کی سند کس سے دلوائی جا رہی ہے؟ جی پڑوسیوں سے۔ میں اچھا نہیں ہے تو تو اچھا نہیں ہے، یہ سند اپنا خیال کر لیں کہ میرے پڑوس والے مجھ سے راضی یا کیا۔ اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یہ بیان جو میں نے پڑھ کے سنا ہے اس رسالے کا نام ہے احترام مسلم، آپ اس کو ضرور لیجئے، اس کو پھول بھی لکھے میں۔ ارشاد فرمایا جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 3 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک شخص صلہ رحمی کرنے والا، اور اس کے آخر میں اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدنی پھول بھی لکھے ہوئے۔ ہمارے پیارے نبی کی مبارک عادات کتنی پیاری پیاری عادات ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر وقت اپنی زبان کی حفاظت فرماتے اور صرف کام ہی کی بات کرتے۔ جس پیارے نبی کی ہم امت ہے نا، جن کا ہم نے کلمہ پڑھا، آئیے ان کی چند پیاری پیاری عادات ہم نوٹ کر لیں اور اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب کوئی ستاتا، آپ کا دل دکھاتا، اللہ کے پیارے محبوب اس سے انتقام نہ لیتے بلکہ اس کو دعا دیتے اللہ تیرا بھلا کرے۔ اگر کوئی ملاقات کے لیے آتا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے ملاقات فرماتے، جب تک آنے والا خود نہ چلا جاتا اس وقت تک آپ اس کے قریب سے نہ اٹھتے۔ اگر مصافحہ کرنے والا حضور کے مبارک ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے مصافحہ کرتا تو جب تک آنے والا ہاتھ نہ چھڑواتا اللہ کے پیارے محبوب اپنا ہاتھ پیچھے نہ فرماتے۔ کیسی پیاری پیاری عادتیں ہیں اللہ، کیا ہمارے اندر بھی عادتیں پیدا نہ ہو جائیں کہ ہم بھی حسن اخلاق کے پیکر بن جائیں؟ آپ اتنے شرمیلا تھے، اتنے شرمیلے تھے کہ روایات میں لکھا کہ جیسے کنواری لڑکی شرمیلی ہوتی ہے نا، اللہ کے پیارے محبوب کی عادت میں ایسے شرم والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم گنہگاروں کو بھی حصہ عطا فرمائے اور ہم بھی حسن اخلاق کے پیکر ہو جائیں اور ہماری عادات ایسی ہو جائیں کہ بس پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں جھلکنا شروع ہو جائیں اور فنا اتنا تو ہو جاؤں آقا میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں،
جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا کل قیامت میں اٹھایا جائے گا. اللہ کے پیارے محبوب نے جب یہ فرمان جاری فرمایا نا تو صحابہ اکرام خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے کہ محدثین نے لکھا ہے کہ کسی حدیث کو سن کے اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا اس روایت کو سن کے صحابہ خوش ہوئے. جب خوشی کی وجہ پوچھی گئی تو ارشاد فرمایا، عرض کیا گیا کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ہم حضور کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے پیارے محبوب کی برکتیں ہمیں ملیں تو انشاءاللہ آپ کے مبارک عادات، آپ کی مبارک ادائیں اپنانا شروع ہو جائیں، ہے نا. جب آپ کی مبارک ادائیں اپنائیں گے تو انشاءاللہ عز و جل قبر میں بھی وہ محبوب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری قبر کو اپنے نور سے روشن فرما دیں گے، اور یہی پیارے نور والے آقا کل قیامت میں بھی اپنا قرب عطا فرما کر جنت میں اپنے قدموں میں بسا لیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک حدیث پاک میں ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی اپنے والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان کا ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے. اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ قبر میں جب والدین کا درجہ بلند کیا جاتا ہے تو یہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کس عمل کے سبب ہمارا درجہ بلند کیا گیا. تو فرشتے یہ بتاتے ہیں کہ آج تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار کیا، مغفرت کی دعا کی ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جس وقت میں اولاد اپنے والدین کے حق میں مغفرت کی دعا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا درجہ بلند فرما دیتا ہے. اپنے والدین کو دعاؤں سے محروم نہ کریں اور یہ دعا مغفرت کی دعا کرتے رہیں. اور علماء نے لکھا کہ جس کے والدین ناراض ہوئے اور ان کا انتقال ہو گیا، اب یہ ان کے حق میں کثرت سے استغفار کرے، مغفرت کی دعا کرے. جب یہ کثرت سے مغفرت کی دعا کرے گا تو ایک وقت آئے گا کہ اس کے والدین اس سے راضی ہو جائیں گے استغفار کرنے کی برکت سے. اور بعض علماء کی صحبت میں بیٹھے تو یہ مدنی پھول بھی سمجھ میں آیا کہ جو یہ چاہتا ہے نا کہ والدین کے انتقال کے بعد ان کی برکات ملتی رہیں تو والدین کو اپنی دعاؤں میں کثرت سے یاد کرے. انشاءاللہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی والدین کی برکتیں بھی عطا فرمانا شروع ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اپنے والدین اور سب کے لیے کثرت سے دعائیں کرتے رہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، یاد رکھیے کہ جو دعائیں ہیں نا یہ دعا کو عبادت کا مقصد قرار دیا گیا کہ دعا عبادت کا مقصد ہے اور دعا تقدیر کو بدلنے والی ہے کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے. ایسی برکتیں دعاؤں کے اندر رکھی گئی ہیں. اور بعض وقت کی مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کیسی قبول فرماتا ہے، اس کا تجربہ تقریباً سب کو ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور کیسی مشکل بھی آسان فرما دیتا ہے. اور آپ کی چھوٹی سی دعا کسی کا بہت بڑا کام کر دے کچھ نہیں معلوم. آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں، میں آپ کے لیے کروں، ہماری یہ چھوٹی سی دعا اور ہماری مغفرت کا سبب بن جائے تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں یہ بڑی برکت والے سودے ہیں. اللہ تبارک و تعالی کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں برکت دیکھیں دعا کی. اب جنازہ بھی ایک دعا ہے نا، حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مغفور کا جنازہ پڑھا، جتنے لوگوں نے جنازہ پڑھا اللہ تعالیٰ سبھی کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور دوسرا جز کیا ارشاد فرمایا کہ اگر جنازہ پڑھنے والوں میں کوئی مغفور ہے، بخشا ہوا ہے، اس بخشے ہوئے کے صدقے
اللہ تبارک و تعالی گنہگار میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. یا تو یہ میت بخشی گئی یا اس کی برکت سے جنازہ پڑھنے والے یا بخشے ہوئے میں جنازہ پڑھا اور اللہ تعالیٰ میت کی مغفرت فرما دیتا ہے. اے میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے شورا نے ایک شعبہ قائم فرمایا، مجلس ازدیاد حب، محبتیں بڑھانے والی مجلس. مجلس کا نام کیا ہے؟ ازدیاد حب. ایک مرتبہ کہنے یاد ہو جائے گا نام. ازدیاد بڑھانا، حب محبتیں بڑھانے والی مجلس. اور ایک اس مجلس کو ایک کام یہ دیا کہ مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعات کیے جائیں، جس میں نیکی کی دعوت دی جائے، بیان کیا جائے، دعا کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے. اب دیکھیں اتنے لوگ آئے ہیں، اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی بخشا ہوا ہماری دعا میں شامل ہو گیا اور آمین کہہ دیا، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مرحومین کی بھی اور ہم گنہگاروں کی بھی مغفرت فرما دے گا. تو یوں یہ ایصال ثواب کے اجتماعات کا یہ ہم نے شروع کیا. اللہ کرے کہ اس میں ترقی ہو، برکت ہو، اور کیا ہی اچھی بات ہو جائے کہ دیکھیں جب میرا انتقال ہو، میرے انتقال پر اسلامی بھائی میرے گھر آئیں اور ایصال ثواب کریں، مزہ نہ آ جائے گا؟ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں یاد رکھا جائے. یہ بھی اس اسلام کا حسن دیکھیں، یہ بھی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اسلام اپنے دنیا سے جانے والوں کو بھولتا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ہر نماز میں مومنین کی مغفرت کی دعائیں کی جا رہی ہیں. ہمارے کردار کی وجہ سے، ہماری گفتار کی وجہ سے جو ہمارے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، جب ہمارا انتقال ہو جاتا ہے، ارے اسلام یہ حسن دیتا ہے کہ وہی شخص ہمارے جنازے کو کندھا دے رہا ہوتا ہے. اور کندھا بھی کسی غرض کے لیے نہیں دیتا، بلکہ یوں دیتا ہے کہ اگر میں نے اس کو کندھا دیا تو اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے. یہ اسلام خوبصورتی عطا فرماتا ہے. اور ہمارے جو مرحومین ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سب کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، بے حساب بخششیں اور مغفرتیں عطا فرمائے. آپ تمام اسلامی بھائی اگر ایک نیت فرما لیں کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں انشاءاللہ سفر کریں گے. اور ایک بہت پیاری پیاری خوشخبری بھی ہے، جو اسلامی بھائی مدنی قافلے کے لیے اپنا نام لکھوانا چاہیں تو ہمارے اسلامی بھائی کو نام 2-3-4 اگست کو انشاءاللہ مدنی قافلے جائیں گے. تو میرا تو آپ سے مشورہ ہے کہ اپنے اپنے مرحومین کے ثواب کے لیے راہ خدا میں جائیں، وہاں جا کے دعائیں کریں، سنتیں سیکھیں، اپنے نوجوان بیٹے کو ساتھ لے کے جائیں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول دکھائیں. انشاءاللہ جب عاشقان رسول کی صحبت ملے گی، آپ کا بچہ بھی نمازی بنے گا، دیندار بنے گا، آپ کے دل میں بھی دین و اسلام و سنیت کی خدمت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور یوں انشاءاللہ اللہ پاک کی رحمت سے دین کا کام بڑھے گا. ابھی نمازی پروڈکشن چاہیے نا، سب سے پہلے کیا کرنا پڑتا ہے؟ یہ اصول ہے نا، گفٹ اینڈ ٹیک، کچھ دو کچھ لو، یہ اصول ہے. تو آپ کچھ انویسٹ تو کریں نا. اگر آپ کو نمازی بنا لیں تو اگر آپ کا ایک کھانے پر 100-150-200 روپے خرچ آ جائیں اور آپ کا کھانا کھا کر ایک مسلمان نمازی بن جائے، بتائیے گھاٹے کا سودا یا نفع کا؟ بولتے نہیں، آپ کی نہیں بولتے یار، بولو نا، جواب بولو نا یار. اگر 200 روپے کا کھانا کھا کے ایک اسلامی بھائی نمازی بن جائے تو یہ گھاٹے کا سودا یا نفع کا؟ نفع کا ہے نا. تو یہ نفع کا سودا کر لو، انشاءاللہ اس سودے میں نقصان نہیں ہوگا، اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا. اور یہ 200 روپے کا کھانے کی تو مثال دی ہے. کئی تو ایسے ہوں گے جو آپ کے ہاتھ کے بندے ہوں گے، جن کو آپ نے صرف کہنا ہے کہ بچے اپنے نماز پڑھ لی اور اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ کی بات کو ٹال دیں. کئی ایسے ہوں گے. تو جو ایسے ہیں ان کو کہہ کر جس کو کھلا پلا کے نمازی بنانا ہے، اللہ کے گھر میں لانا ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں جب طائفہ بدکارہ عورت معاد کر کے اللہ کی رحمت سے ہمارا یہ مدنی قافلہ سوئے مدینہ اور مدینے سے ہو کر انشاءاللہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ عز و جل. آخر میں خوشخبری پیش کرنا ہے. 30 اور 31 اگست
1 ستمبر 3 دن کے لیے ہمارے مجلس ازدیاد حب کے ذمہ داران اور اسلامی بھائی یہ انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 روزہ سنتوں پر اجتماع میں شرکت کے لیے چلیں گے۔ میں آپ اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں، راہ خدا عز و جل میں سفر کے لیے آپ کچھ وقت نکالیے، راہ خدا میں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تمام اسلامی بھائی مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، سب آخر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على محمد وعلى